الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر مختلف چیزوں کو بنانے اور پیدا فرمانے کے بعد ان کی الگ الگ فضیلتیں، الگ الگ درجے، الگ الگ مقام و مرتبہ طے فرمایا. مثال کے طور پر حضرات انبیاء علیہم السلام کی ذات مبارکہ کو لے لیجئے. اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو پیدا فرمایا. نبی ہم جیسے انسان ہوا کرتے تھے. ہاں، یہ بات ہے کہ وہ ہم سے افضل ہیں. جیسے دنیاوی ضروریات، دنیاوی تقاضے مجھے اور آپ کو پیش آتے ہیں، دنیاوی ضروریات ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہیں، ایسے ہی نبیوں کے بھی تقاضے ہوتے تھے اور ان کی بھی دنیاوی ضروریات ہوتی تھی. مثال کے طور پر ہمارے بیوی بچے ہوتے ہیں، نبیوں کے بھی ہوتے تھے. نبی کی بھی بیویاں ہوتی تھی. یہاں تک کہ بعض چیزیں وہ ہیں جنہیں ہر نبی کی سنت بتایا. نکاح اس میں داخل ہے کہ ہر پیغمبر کی یہ سنت ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہم السلام میں بھی درجے رکھے، الگ الگ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا. اسی لیے فرمان ہے کہ کچھ نبی اور پیغمبر وہ ہیں جو اولو العزم ہیں، پختہ ارادے والے ہیں، بڑے جلیل القدر ہیں، ان کا مقام الگ. اور اللہ کے برگزیدہ اور منتخب کیا ہوا بعض ایسے رسول اللہ کے بندے ہیں کہ وہ رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، اور بعض اللہ کی طرف سے منتخب کردہ وہ ہیں جو صرف نبی ہیں. سمجھ لیجئے کہ جو رسول ہوگا وہ نبی بھی ہوگا، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو نبی ہوگا وہ رسول ہوگا. معلوم یہ ہوا کہ رسول کا مرتبہ بڑا ہوا ہے اس اعتبار سے کہ رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نئی شریعت اور نئی کتاب عطا فرماتے ہیں.
اور جو نبی ہوتے ہیں وہ بسا اوقات یا تو پہلی کتاب اور پہلی شریعت کے تابع ہوتے یا پھر کسی خاص مقام اور خاص علاقے کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا ہوا ہوتا۔ تو ہر رسول کو نبی کہا جائے گا اور رسول بھی، لیکن ہر نبی کو رسول نہیں کہا جا سکتا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں میں بھی مرتبے رکھے، اور پھر میرے آقا کائنات کے مولا سید الانس والجن، سید البشر، سید الملائکہ، رحمت کونین، فخر کونین، نبی القبلتین، امام حرمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کے کیا کہنے کہ آپ امام الانبیاء ہیں۔ آپ آئے بعد میں ہیں نبی، جسمانی اعتبار سے آپ نبی بن کر بعد میں آئے ہیں، لیکن روحانی اعتبار سے آپ نبی پہلے ہیں۔ تو سب نبیوں میں افضل کون؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کنت نبیا، آقا فرماتے ہیں کہ کنت نبیا، میں اس وقت نبی تھا، وآدم بین الماء والطین، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا ابھی تیار نہیں ہوا تھا، ابھی حضرت آدم علیہ السلام کا وجود نہیں ہوا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے اور اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک خطا سرزد ہوتی ہے، ایک چوک ہوتی ہے، ایک بھول ہوتی ہے، شیطان انہیں بہکاتا ہے، اور اللہ نے جس کام سے انہیں منع کیا تھا اس کام کو حضرت آدم بھی کر بیٹھتے ہیں، حضرت حوا بھی کر بیٹھتی ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے حکم نازل ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کا وہ لباس جو ان کے جسم پر چڑھا ہوا تھا وہ خود بخود نیچے اترنے لگتا ہے۔ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرتاً شرم و حیا رکھی ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے، چاہے انسان مرد ہو یا عورت ہو وہ باحیا ہوا کرتے ہیں۔ یہ تو دنیا کے اندر یورپ کی اور برطانیہ کی اور ان گورے انگریزوں کی مادر پدر آزاد اور ان کے کلچر اور تہذیب و تمدن کو دیکھ کر میری ماں اور بہنوں نے، ہماری بیٹیوں نے اپنے چہرے پر سے نقاب کو اتار دیا، اپنے سر پر سے دوپٹے کو اور حجاب کو اتار دیا۔ یہ مادر پدر آزاد اور ان کے کلچر اور تہذیب کی دین ہے، ورنہ ہر وہ عورت، ہر وہ مرد، یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ اس کے اندر شرم و حیا والی صفت موجود ہوتی ہے۔ اب غور کیجئے گا، حضرت آدم علیہ السلام اماں حوا کے بہکاوے میں آ گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ عورت کے بہکاوے میں مرد بہت جلدی آتا ہے۔ ایک تو شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، اور دوسری عورت، کہ اگر عورت بہکانے پر آ جائے تو انسان جلدی بہک جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ النساء حبالۃ الشیطان، کہ عورتیں یہ شیطان کے پھندے اور جال ہیں، تم سوچ سمجھ کر کام کیا کرو۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ عورتوں کی اسلام کے اندر اور مذہب اسلام میں کوئی عزت اور ان کا احترام نہیں ہے، بلکہ جو عزت اور جو مقام مذہب اسلام کے اندر عورتوں کی ہے وہ کسی مذہب کے اندر نہیں۔ اور مجھے کہنے دیجئے کہ عورتوں کا درجہ اور عورتوں کا مقام اور دین اسلام کے پھیلنے کے لیے اور قرآن کی اشاعت کے لیے، نبی کی نبوت کو مستحکم کرنے کے لیے، نبی کو سہارا دینے کے لیے سب سے زیادہ تعاون اگر کسی کا ہے تو وہ سب سے پہلے عورت کا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟
جہاں مثبت پہلو ہے وہاں منفی پہلو بھی ہے، جہاں منفی پہلو ہے وہاں مثبت پہلو بھی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوتی ہے، آپ نبوت کا بار اور نبوت کا بوجھ لے کر سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو تسلی دیتی ہے اور اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر کے جاتی ہے۔ تو یہاں آپ غور کیجئے گا کہ نبی کی نبوت کو مستحکم کرنے کے لیے اور سب سے پہلے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا بننے والی اور آپ علیہ السلام کیا تعاون کرنے والی اور آپ کی مدد کرنے والی ایک عورت ہے، وہ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور دین اسلام کے پھیلنے کے لیے اور اشاعت کے لیے، قرآن کے پھیلنے کے لیے، نبی کی نبوت کو پورے عالم کے اندر پھیلنے کے لیے سب سے پہلے اگر کسی کا مال لگا ہے، کسی کی دولت لگی ہے تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات گرامی ہے کہ جنہوں نے اپنے زیورات کو، اپنی مال و دولت کو آقا کے قدموں میں ڈال دیا کہ اے میرے آقا یہ میری طرف سے ہے اور آپ اس سے دین اسلام کی خدمت کیجیے۔ تو جہاں حدیث کے اندر عورت کے لیے یہ فرمایا کہ عورتیں شیطان کے پھندے اور جال ہیں، وہاں دوسرا پہلو بھی ہے کہ ایک عورت کا مال اور ایک عورت کا تعاون اور ایک عورت کی مدد اسلام کے لیے سب سے پہلے ہے۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے ورنہ میں بتاتا کہ اسلام کے لیے عورتوں کی خدمات کتنی زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ مجھے یاد آتی ہے وہ ماں بی بی خنسا رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن کی 5 یا 7 بیٹے تھے اور 5 بیٹوں کو اور اپنے شوہر کو بھی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں بھیج دیا، ایک غزوے میں بھیج دیا، اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، نبی کی نبوت کو 4 دانگے عالم میں گونجنے کے لیے اپنے 5 یا 7 بیٹوں کو اور اپنے شوہر کو اسلام کی خاطر جنگ میں قربان کر دیا، شہید کروا دیا۔ اور اس کے بعد بھی یہ کہتی ہے، اپنے بیٹوں سے کہتی ہے کہ اے میرے بیٹے تم جنگ میں جا رہے ہو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہو، واپس مت آنا، اس لیے کہ میری یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے اور میں یہ سعادت لینا چاہتی ہوں کہ کل میدان محشر میں میرا رب مجھے پکارے کہ او 5 شہیدوں کی ماں کہاں ہے، وہ ادھر آ جائے۔ سبحان اللہ۔ وہ مائیں ہوتی تھی، وہ بہنیں ہوتی تھی، وہ بیٹیاں ہوتی تھی کہ جن کی کوکھ سے، جن کی گود سے جنم لینے والے خواجہ غریب النواز ہوا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ، وہ میری مائیں اور وہ میری بہنیں ہوا کرتی تھی کہ جن کی گود میں پلنے والے بچے کبھی نظام الدین ہوا کرتے تھے، جن کی چھاتیوں سے دودھ پینے والے بچے کبھی ہندوستان کا وقت کا بہت بڑا ولی اور قطب شمس الدین التمش ہوا کرتا تھا کہ جس کی عصر کی سنتیں فوت نہیں، جس کی تہجد کی نماز بالغ ہونے کے بعد سے کبھی فوت نہیں ہوتی تھی۔ ایسے اللہ والے پیدا ہوا کرتے تھے۔ تو اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا شیطان کے بہکاوے میں آ گئی اور پھر انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہلایا، پھسلایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی ان کی بات میں ہاں کر دی اور شیطان جو چاہتا تھا وہ ہوا۔ یہ اللہ کا ایک بنایا ہوا نظام تھا، یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک دستور تھا کہ ایسا ایسا ہونا تھا اور اللہ نے یہ زمین بچھانی تھی، اللہ نے اس دنیا کو قائم کرنا تھا، حضرت انسان کو یہاں پر بھیجنا تھا، سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اتار کر ہندوستان میں بھیجنا تھا اور اماں حوا کو
جدہ میں بھیجنا تھا، یہ اللہ کا پہلے سے بنایا ہوا نظام تھا۔ اسی لیے مجھے اور آپ کو یہ کہنے کی اور یہ طعنہ دینے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اماں حوا سے غلطی ہوئی، انہوں نے بہت غلط کیا، حضرت آدم بہکاوے میں آ گئے، انہوں نے بہت غلط کیا، یہ طعنہ مجھے اور آپ کو دینے کی بالکل بھی اجازت نہیں، ورنہ گنہگار ہو جائیں گے۔ جب جنت کا لباس ان کے جسم سے اترنے لگا، قرآن کریم کے 8ویں پارے میں سورہ اعراف کے 2 صفحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی، اور قرآن حکیم کے کئی پاروں میں یہ تفصیل حضرت آدم اور حضرت حوا کی تفصیل موجود ہے۔ بڑے تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب جنت کا لباس اترنے لگا تو حیا کی صفت انسان کے اندر اللہ نے پہلے ہی ودیعت کر دی ہے، ڈال دی ہے۔ فوراً دونوں جنت کے درخت کے جو پتے گرے ہوئے تھے ان پتوں کو اٹھایا اور اپنے جسم کو، اپنے اعضائے مستورہ کو، جسم کے وہ حصے جس کو چھپانا ضروری ہوتا ہے، اور جسم کے اندر انہوں نے وہ جنت کے پتے اٹھا کر کے لگا لیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ شرم و حیا کی صفت تھی جس نے مجبور کر دیا ان کو اس بات پر کہ جنت کا لباس ایک غلطی سرزد ہو جانے پر جب خود بخود اتر جاتا ہے اللہ کے حکم سے، تو پھر وہ جنتی درخت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ انسان کی صفت ہے جو شرم و حیا والی صفت ہے۔ آج انسان کتنا بھی بے حیا کیوں نہ ہو جائے، بے شرم کیوں نہ ہو جائے، اس کے اندر یہ صفت موجود ہے، یہ صفت موجود ہے۔ آپ دیکھیے گا، غور کیجیے گا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، وقتی طور پر حیوانیت، وقتی طور پر بے شرمی انگڑائی لیتی ہوگی، وقتی طور پر انسان بے شرم اور بے حیا بن جاتا ہوگا، اور دنیا والے اس کو دیکھ رہے ہیں، میرا رب اس کو دیکھ رہا ہے، یہ چیز اس کو کوئی مانع نہیں ہوتی، اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تھوڑی دیر کے لیے بے شرم بن چکا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بے حیا بن چکے ہیں۔ لہذا ان کے دماغ میں اور ان کے دل میں جو داعیہ ایک گناہ کرنے کا پیدا ہوا ہے وہ اس کو انجام دیتے ہیں، اور انہیں دنیا والے کے دیکھنے کی اور اپنے رب کے حضور حاضر ہونے کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ لیکن یہ بات ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر حیا کی صفت رکھی ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم کا وجود نہیں آیا تھا۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والتین، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب حضرت آدم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اسی لیے جب حضرت آدم علیہ السلام سے اور ان کی اہلیہ سے، اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک غلطی ہوئی اور جسم سے لباس اترنے لگا، جنت کے پتوں سے اپنے لباس کو، اپنے جسم کو ڈھانپا اور اپنا لباس بنایا، اور پھر عرش کے اوپر میں ایک جملہ لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت آدم نے پڑھا کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، نہیں کوئی سجدے کے لائق، نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ، یعنی ایک اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، ایک اللہ کو ہی سجدہ کرنا چاہیے۔ یہ پیشانی اگر جھکے تو اللہ کے سامنے جھکے، کسی مزار میں نہ جھکے، کسی غیر اللہ کے سامنے نہ جھکے، کسی پیر کے سامنے نہ جھکے، کسی اللہ والے کے سامنے نہ جھکے، کسی نبی کے سامنے نہ جھکے، کسی ولی کے سامنے نہ جھکے۔ یہ کلمے کا تقاضا ہے کہ یہ پیشانی اگر جھکے گا تو اللہ کے سامنے جھکے گا، اللہ کے گھر میں جا کر کے اس پیشانی
رب ہم ٹیکیں گے، کسی مزار میں نہیں ٹیکیں گے، کسی اللہ کے ولی کے سامنے نہیں ٹیکیں گے، کسی اللہ کے نبی کے سامنے نہیں ٹیکیں گے، اس لیے کہ میرے رب نے قرآن کریم کے 17ویں پارے میں یہ علل اعلان فرما دیا ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ نے ببانگ دہل یہ ارشاد فرمایا، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ سارے نبی مل کر، سارے ولی مل کر، سارے قطب مل کر، سارے ابدال مل کر اگر تم ان کی عبادت کرو گے، ان کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکو گے، اپنی پیشانی کو ٹیکو گے، یاد رکھو یہ سارے مل کر کے ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ نبی کا ذکر آ گیا، ولی کا ذکر آ گیا، قطب کا ذکر آ گیا، معلوم یہ ہوا کہ نبی اپنی جگہ افضل ہے، قطب اور ولی اپنی جگہ افضل ہیں۔ قطب اور ولی اللہ کے دوست ہیں، اور نبی اللہ کے نیک بندے اور نیک انسان ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے منتخب کردہ ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کے 16ویں پارے کے آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض بندے وہ ہوتے ہیں جن کو میں منتخب کرتا ہوں، جن کو میں چن لیتا ہوں، وہ میرے نبی ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم کے 11ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بعض بندے وہ ہوتے ہیں جو میرے دوست ہوتے ہیں، وہ دنیا میں ولی ہوتے ہیں۔ تو نہ نبی کے سامنے ہم اس پیشانی کو ٹیک سکتے ہیں، نہ ولی کے سامنے، سمجھ میں آ رہی بات؟ نہ زندہ انسان کے سامنے، نہ مردہ انسان کے سامنے یہ پیشانی جھکے گا تو صرف اللہ کے سامنے جھکے گا۔ یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کی بات ہے، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ ہم ولی کے دربار میں جائیں گے، ان کے لیے ایصال ثواب کریں گے اور یہ کہیں گے باری الہ یہ تیرے نیک بندے ہیں، اے اللہ یہ تیرا نیک انسان ہے، یہ تیرا نیک بندہ ہے، یہ تیرا ولی ہے جس کی بشارت تو نے قرآن میں دی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تو نے بشارت دی ہے کہ میرا دوست وہ ہوتا ہے دنیا کے غموں سے ڈرتا نہیں، دنیا کی پریشانیوں سے ڈرتا نہیں۔ اس قبر میں سونے والا بندہ یہ تیرا دوست ہے باری الہ۔ میں آج یہاں پر آیا ہوں، میں اپنے گھر میں تھا تو تب بھی قرآن پڑھ کر اس کے لیے بخشا ہوں، آج اس کے یہاں پر آیا ہوں، اس کے مزار پر، ان کی قبر پر، یقیناً یہ تیرا نیک بندہ تھا، یقیناً تیرا دوست تھا، اے اللہ اس کے طفیل سے تیرا نیک بندہ تھا، تیرا نیک ولی تھا، اسی لیے اس کے طفیل سے اے اللہ میرا فلاں کام بنا دیجئے۔ اس قبر والے سے نہیں مانگ سکتے، واسطہ بنا سکتے، اس قبر والے کے سامنے پیشانی کو نہیں ٹیک سکتے، اگر زندہ انسان ہے تو اس کے سامنے بھی نہیں ٹیک سکتے۔ البتہ اگر زندہ انسان اللہ کا ولی ہے، متقی اور پرہیزگار ہے تو اس سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں، اس سے نہیں مانگ سکتے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ کے نیک انسان، اللہ کے نیک بندے، میرا فلاں کام ہے، اس کام کے لیے آپ اللہ کے دربار میں ہاتھوں کو اٹھا دیجئے، کیا پتا کہ آپ دعا کر دیں اور میرا وہ کام ہو جائے، اتنی اجازت ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نہ قبر والے سے مانگ سکتے ہیں، نہ پیشانی جھکا سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں اس قبر والے نیک ولی کا واسطہ، اے اللہ یہ اگر تیرا نیک بندہ تھا اس کے واسطے سے میری دعا قبول کر لے، اتنی اجازت ہے۔ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ اللہ فرماتے ہیں نبیوں کو بھی بلا لو، ولیوں کو بھی بلا لو، قطب اور غوث کو بھی بلا لو، سارے کے سارے مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مچھر نہیں پیدا کر سکتے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے رب کے کلمے کے ساتھ کسی اور کا نام لکھا ہوا ہے، فوراً اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کہ اللہ تیرے نام کے ساتھ جس کا نام جڑا ہوا ہے میں اس کے واسطے سے مغفرت چاہتا ہوں، اس کے واسطے سے استغفار پڑھتا ہوں، اس کے واسطے سے تیرے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا مانگتا ہوں اور اپنی غلطی کی معافی چاہتا ہوں۔
معلوم یہ ہوا حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام جڑا ہوا ہے تو یقیناً یہ بندہ بہت مقام و مرتبے والا ہے۔ کنت نبی جن، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے۔ تو میں نے بات یہاں شروع کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بہت سی چیزیں ایسی پیدا فرمائی ہے کہ پیدا کرنے کے بعد ان کو اللہ نے الگ الگ مقام سے نوازا۔ نبیوں کو پیدا کیا، ان کو الگ مقام دیا۔ ان سب سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہی الگ ہے۔ آپ تمام نبیوں کے سردار اور امام ہیں۔ حضرات صحابہ کو اللہ نے پیدا فرمایا اور اس میں صدیق اکبر کو سب سے زیادہ مقام عطا فرمایا۔ اس کے بعد تمام صحابہ میں صدیق اکبر کے بعد عمر فاروق کو مقام عطا فرمایا، پھر تیسرے نمبر پر عثمان غنی کو، چوتھے نمبر پر حضرت علی کو، پھر اسی طرح عشرہ مبشرہ کو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بعد دیگر صحابیوں کو، صحابیات کو، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام سے نوازا۔ تو میرے دوستو، ولیوں کا الگ مقام، غوث کا الگ مقام، قطب اور ابدال کا الگ مقام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام عطا فرمایا۔ اور میں اوپر چلوں تو جبرائیل علیہ السلام کا ایک الگ مقام ہے، حضرت اسرائیل کی ایک الگ فیلڈ ہے، حضرت اسرافیل کی ایک الگ فیلڈ ہے، حضرت میکائیل کے کام اور ان کی فیلڈ اور ان کا مقام الگ ہے۔ تو اللہ نے ہر چیز کو بنانے کے بعد اس کو ایک مقام عطا فرمایا، جو مہینے ہے، جو دن ہے، جو وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی الگ الگ مقام سے نوازا۔ ابھی یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان کا مہینہ انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ نے اس رمضان کو ایک الگ مقام دیا۔ 11 مہینے میں جو سردار ہے اور جو مقام حاصل ہے وہ 12واں مہینہ رمضان کے مہینے کو حاصل ہے۔ 11 مہینوں کا مقام الگ، ایک رمضان کا مقام الگ، دنوں میں جمعہ کا دن الگ الگ مقام رکھنے والا، وقتوں میں فجر اور عصر کا وقت ہے، اس کو ایک الگ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو رمضان کا جو مہینہ آنے والا ہے اس کو اللہ نے ایک خاص مقام عطا فرمایا، خصوصیت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک کے 30ویں پارے میں سورہ علق میں فرماتا ہے کہ تم سجدے کرو اور میرے قریب ہو جاؤ۔ رمضان کا مہینہ نفل نماز کا مہینہ، رمضان کا مہینہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ تسبیحات کا مہینہ، رمضان کا مہینہ تہجد کا مہینہ، رمضان کا مہینہ تراویح کا مہینہ، رمضان کا مہینہ خیرات کا مہینہ، رمضان کا مہینہ ذکر و اذکار کا مہینہ۔ تو میرے دوستو، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ واسجد، تم سجدے کرو اور میرے قریب ہو جاؤ۔ رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھیں گے، سجدوں کی کثرت ہوگی۔ رمضان میں ہم اوابین پڑھنے کے عادی نہیں ہے، رمضان میں مغرب کے بعد اوابین پڑھا کریں گے، سحری کے لیے اٹھیں گے، تہجد کے پابند نہیں ہے، 2 رکعت تہجد پڑھ لیا کریں گے۔ ہم رمضان میں سنتوں کی پابندی کریں گے، نوافل کی پابندی کریں گے۔ قرآن کہتا ہے واسجد، سجدے کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ رمضان کا مہینہ سجدوں کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ سجدوں کا مہینہ ہے۔ تو اللہ نے اسی لیے اس ماہ رمضان کو ایک خاص مقام عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں پورا رمضان عافیت کے ساتھ اللہ عطا فرمائے۔ اور ایک بات عرض کر دوں کہ رمضان کو اللہ نے رمضان کیوں کہا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ رمضان کو رمضان کا معنی کیوں رکھا؟ نام رمضان کیوں پڑا؟ رمضان، را زبر را میم زبر ما، را ما، رمضان نہیں رمضان۔ قرآن میں ہے شہر رمضان الذی، تو رمضان کا نام رمضان کیوں ہے؟ ہوتا نا بھائی، ہم نے اپنی دکان کا نام رکھا، اپنے فیکٹری کا نام رکھا اور کسی چیز کا نام رکھا، کیوں رکھا؟ اس کا ایک ریزن ہوتا ہے، اس کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ تو رمضان کے مہینے کا نام رمضان کیوں پڑا؟ انشاءاللہ آئندہ اس تفصیل کے ساتھ اور اس کی کیا مزید فضیلتیں ہیں اور ہمیں یہ رمضان کیسے گزارنا چاہیے، یہ تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بات عرض کر دوں
کہ ابھی حکومت کی طرف سے سخت گائیڈ لائن جاری کی جا رہی ہے، پورے عالم کے اندر، پوری دنیا کے اندر ایک سخت وبا، اب اس کی حقیقت کیا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، یہ ایک بیماری ہے یا ایک سازش ہے، یہ کیا چیز ہے یہ رب کریم جانتے ہیں، لیکن ابھی جو لہر چل رہی ہے، جو نیوز بتائی جا رہی ہے، اور حکومت کی طرف سے جو احتیاطی تدابیر مجھے اور آپ کو بتائے جا رہے ہیں، ہمیں ان کو پالن کرنا ہوگا، اور ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہم ایک اللہ کی عبادت بھی کریں گے، ہم عبادت کو نہیں چھوڑیں گے، ہم عبادت کو نہیں چھوڑیں گے۔ حکومت کی طرف سے جو گائیڈ لائن جاری کیے جائیں گے، ہم ان گائیڈ لائن کے مطابق اور ان احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ اس رمضان کو گزاریں گے۔ لہذا جو احتیاطی تدابیر حکومت کی طرف سے بتائی جاتی ہیں اس میں یہ ہے کہ ہم ماسک کا اہتمام بھی کریں، جیسے مسجد کو آ رہے ہیں تو ماسک لگا کر کے آئیں، بہتر ہوگا۔ راستے میں غیر مسلموں کی، ہمارے برادران وطن کی نظر پڑتی ہے، اور دوسرے جو حکومت کے ارباب اور دوسرے ارکان ہیں حکومت کے، ان کی بھی نظر پڑتی ہے، وہ لوگ ہمارے اوپر نگاہ بنائے ہوئے ہیں کہ دیکھتے ہیں یہ مسلمان کتنا پالن کرتے ہیں، حکومت کی گائیڈ لائن کا کتنا پالن کرتے ہیں، احتیاطی تدابیر پر کتنا عمل کرتے ہیں، یہ ان کی نگاہ مسلمانوں پر زیادہ ہے۔ اسی لیے ماسک کا زیادہ اہتمام کرے، پاکی صفائی کا اہتمام کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس الا بلا کو ختم فرمائے، بری نظروں سے ہماری حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی خاص طور پر اس کرونا وبا جو کہ ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، مسلمانوں کی بھی اور برادران وطن کی بھی، جو بھی مذہب دنیا کے اندر آباد ہے، سب کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے کہ ہر ایک بندہ چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ اللہ کا بندہ ہے نہیں؟ اللہ کا بندہ ہے، وہ انسان ہے۔ اگر ہم کسی غیر مسلم کو، کسی برادران وطن کو دیکھتے ہیں کہ وہ مجبور ہے، وہ مفلس ہے، اس کو مدد کی اور تعاون کی ضرورت ہے، تو اسلام ہمیں یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ اس برادران وطن کی، اس غیر مسلم کی بھی ہم مدد کریں۔ تو لہذا انسان ہونے کے ناطے، اللہ کے بندے ہونے کے ناطے، پوری انسانیت کے لیے اس وبا سے حفاظت کے لیے ہم دعا کریں گے کہ اللہ پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔